ڈالروں کی اب یلغار. اب یہاں پر امریکی سرمایہ اور ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر. یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی. جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی. بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے. اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الومناٹی وساپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. 1 مئی اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس 1 مئی کو ہوئی ہے. یہ 1 مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ 1 مئی اور 1776 آرڈر آف دی الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا. اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں. میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ. اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ. اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے. یہ آندھیاں نہ چلیں. اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں. اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری. اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ 3 طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ از ربا آخر چمی زائد فتن. اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن. کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی. بغیر سود کے قرض دو. تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے. دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا. کس نہ دانت لذت قرض حسن. از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے. دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں بھیڑیا بن جاتا ہے. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔